کبھی محبت زندگی کو سنوارتی ہے اور کبھی سزا بنا دی جاتی ہے۔ کیا محبت صرف خوشی کا نام ہے؟ کیا عورت کا دل صرف برداشت کے لیے بنایا گیا ہے؟ اور کیا طلاق کے بعد عورت کے لیے زندگی ختم ہو جاتی ہے یا وہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے؟ یہ ناول ہے آئمہ کی، ایک ایسی لڑکی جس نے محبت کی عزت دی لیکن بدلے میں صرف رسوائی پائی۔ جب شوہر نے طلاق دے کر اسے تنہا چھوڑا تو وہ عورت جو کل تک کمزور سمجھی جاتی تھی آج سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کہانی ہے ایک ماں کی جس نے دکھ جھیلے مگر اپنی بیٹی کے لیے روشنی کا چراغ جلایا۔ یہ ناول صرف جذباتی نہیں بلکہ ہر اس عورت کے لیے ہے جس نے کبھی خود کو کمزور سمجھا۔ محبت ایک سزا صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آواز ہے، ایک پیغام ہے اور ایک نئی زندگی کی امید ہے۔ لاہور کی خنک صبح، خاموش گلیاں اور ایک پرانے گھر کی بالکنی میں کھڑی آئمہ اپنے دل کے شور کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ امی کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ آئمہ 24 سال کی خوددار اور سنجیدہ مزاج لڑکی جس کی آنکھوں میں بے شمار خواب تھے، لیکن زندگی نے ان خوابوں کو تعبیر سے پہلے ہی توڑ دیا۔ ان کا باپ 1 سال پہلے دل کا دورہ پڑنے سے دنیا چھوڑ جا چکا تھا اور ماں کئی سالوں سے ذیابیطس کی مریضہ تھی۔ آئمہ نے BA کیا تھا مگر نوکری کے چکر میں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ تبھی اس کی زندگی میں ارسلان داخل ہوا۔ ارسلان ایک پڑھی لکھی، خوش عقل اور خود اعتماد شخصیت کا مالک لڑکا تھا۔ وہ ایک کمپنی میں اسٹیٹ مینیجر تھا اور آئمہ کو ایک سیمینار کے دوران ملا تھا۔ وہ اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے دوستی، پھر میسیجز، کالز اور پھر محبت کا اظہار۔ ایک دن وہ آئمہ کے گھر آیا، ہاتھوں میں گلاب کا گلدستہ اور زبان پر الفاظ، آئمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آئمہ کے لیے یہ لمحہ خواب جیسا تھا۔ امی کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ تھی۔ ارسلان نے وعدہ کیا کہ وہ آئمہ کو عزت دے گا، اس کی ماں کو سہارا دے گا اور پوری زندگی نبھائے گا۔ مگر کچھ دن بعد، نکاح کے تیسرے دن ہی ارسلان بدلنے لگا۔ اس کے فون بند رہنے لگے، میسیجز کا جواب نہیں، وہ دیر سے آتا اور آئمہ کے سوال پر غصہ کرتا۔ ایک رات آئمہ نے اس کے فون پر ایک لڑکی کا پیغام پڑھ لیا، آئی مس یو جان، کب آؤ گے؟ آئمہ کی دنیا ہل گئی۔ یہ کون ہے ارسلان؟ ارسلان غصے میں آ گیا، تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ میں تمہیں اپنی بیوی کہتا ہوں، مالک نہیں۔ اس نے سب سہ لیا، ماں کی بیمار، غربت، ارسلان کا دھوکہ۔ مگر کچھ دن بعد وہ جان گئی کہ ارسلان شادی شدہ تھا اور آئمہ صرف اس کا شوق تھی۔ محلے والوں نے کہنا شروع کیا، بڑی عزت دار بنی پھرتی تھی، آخر نکاح کا ڈھونگ رچا کے دوسروں کا گھر توڑ دیا۔ آئمہ ماں کو ساتھ لے کر واپس اس پرانے گھر آ گئی، دل زخمی، عزت پامال، مگر آنکھوں میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا، اب میں آئمہ نہیں، اب میں وہ ہوں جو اپنا بدلہ لے گی۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا، چھت پر خاموشی تھی، آسمان پر چاند اکیلا تھا، بالکل آئمہ کی طرح۔ وہ ماں کے کمرے میں دبی دبی قدموں سے گئی، ماں کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے سوچا تھا ارسلان سے نکاح کر کے سب کچھ بدل جائے گا۔ مگر آنسو اس کی پلکوں سے گرتے رہے، لیکن ماں کی سانسیں ابھی بھی مدھم تھیں۔ صبح کے وقت وہ آئینہ دیکھ رہی تھی، اپنی آنکھوں میں وہ خاموشی تلاش کر رہی تھی جو وہ اب خاموش نہ رہی تھی۔ وہ آئمہ جو کل تک نرم، شرمیلی اور بس خوشیوں کی طلبگار تھی، آج پتھر جیسی مضبوط نظر آ رہی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا، یہ روؤں گی نہ، جھکوں گی نہ، ٹوٹوں گی، میں ارسلان کو وہ درد دوں گی جو صدیوں تک یاد رکھے گا۔ آئمہ نے ایک چھوٹے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کی جاب حاصل کر لی۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانا اس کے لیے تسلی کا باعث تھا۔ وہ دن بھر مصروف رہتی، رات کو آنکھوں میں ایک ہی سوال لیے سوتی، آخر میں ہی کیوں؟ اس کے اندر اب صرف درد نہیں تھا بلکہ مقصد تھا۔ ایک دن اسے ارسلان کی کال آئی۔ آئمہ نے کانپتی انگلیوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو آئمہ، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ وہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو آنکھوں سے نہیں دل کی زخموں سے نکلی تھی۔ اب جب عزت گئی، اعتماد ٹوٹا اور آنکھیں سوکھ گئی، ارسلان چپ تھا۔ پھر اس نے کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے، سارا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں برباد ہو چکا ہوں۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی نے اسے ایک موقع دیا ہے، بدلہ لینے کا، خود کو ثابت کرنے کا اور شاید معاف نہ کرنے کا۔ آئمہ نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ مگر اندر ہی اندر وہ سوچ رہی تھی، اب میری باری ہے کھیلنے کی، تم نے میری زندگی برباد کی، اب تمہیں خود اپنے ہی فیصلوں سے جینا پڑے گا۔
آئمہ نے ارسلان کو ملنے کے لیے بلایا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر دل میں طوفان۔ اب آئمہ صرف ایک بیوی یا محبوبہ نہیں تھی، وہ ایک درد سہنے والی عورت تھی جو اپنے آنسو نہیں، انصاف مانگتی تھی۔ آج وہ دن تھا جب ارسلان کو آئمہ نے خود بلایا تھا، کافی شاپ میں۔ آئمہ ایک ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں بیٹھی تھی، چہرہ پرسکون، آنکھیں پر اعتماد۔ ارسلان آیا، شخصیت خورا، کمزور اور کچھ پچھتایا ہوا۔ آئمہ، تم بہت بدل گئی ہو۔ وہ صرف مسکرائی۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ جو لڑکی آپ کے سامنے رویا کرتی تھی وہ آپ کے سامنے ایک دن یوں بیٹھے گی کہ آپ نظریں نہیں ملا سکیں گے؟ ارسلان شرمندہ نظر آیا۔ مجھے سارا نے چھوڑ دیا، وہ صرف میرے پیسوں سے محبت کرتی تھی، اور میں تو صرف تم سے محبت کرتی تھی، نہ پیسوں سے، نہ حیثیت سے۔ ارسلان کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن آئمہ کی آنکھوں میں اب فیصلہ تھا۔ وہ چاہتی تھی وہی چھوڑ دیتی، مگر وہ چاہتی تھی کہ ارسلان محبت کی بے حسی کا مزہ تو خود چکھے۔ اس نے نرمی سے کہا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں ارسلان، تمہیں دوبارہ زندگی دوں گی۔ ارسلان چونکا، سچ؟ ہاں، ایک شرط پر، تم میرے ساتھ کام کرو گے، میرے نئے فلاحی ادارے کے لیے۔ آئمہ نے ایک چھوٹی NGO شروع کی تھی، آسرا، جہاں وہ بے سہارا عورتوں کو تعلیم اور ہنر سکھاتی تھی۔ اس نے ارسلان کو وہاں کلرک کی نوکری دی۔ وہ جو کبھی بڑے آفس میں بیٹھتا تھا، آج ایک عام میز پر بیٹھا تھا۔ آئمہ ہر روز اسے دیکھتی، مسکراتی اور اندر ہی اندر سوچتی کہ وہی مرد ہے جس نے ایک معصوم لڑکی کو برباد کیا تھا، آج وہی لڑکی اسے نئی زندگی کا جھانسا دے کر سزا دے رہی ہے۔ ایک دن آئمہ نے اس کے ہاتھ میں تنخواہ کا لفافہ تھمایا اور کہا، ارسلان، کبھی کبھی انسان کو اپنا ہی عکس دیکھنے کے لیے آئینے کا تھوڑا سا جھک کر دیکھنا پڑتا ہے۔ ارسلان نے نظریں جھکا لیں، وہ اب کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ محبت کبھی سزا بنتی ہے تو کبھی انسان خود سزا بن جاتا ہے۔ آئمہ اب ایک باہمت، باشعور عورت تھی۔ وہ ارسلان کی روز اپنے سامنے کام کرتے دیکھتی اور دل ہی میں ایک سوال اٹھتا، کیا واقعی انسان بدل سکتا ہے یا صرف حالات اسے مجبور کرتے ہیں؟ بارش ہو رہی تھی، آسمان دھاڑے مار رہا تھا، جیسے کوئی دل ٹوٹنے کی آواز سن رہا ہو۔ آئمہ دفتر میں اکیلی بیٹھی تھی جب ارسلان اندر آیا، بھیگا ہوا، کمزور، خاموش۔ آئمہ، ایک بات کہنی ہے، آخری بار سن لو۔ اس کی آنکھوں میں نمی نہیں، ندامت تھی۔ میں غلط تھا، تمہارا نہیں، خود کا دشمن تھا۔ میں نے تمہیں کھو کر جانا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ تم جیسی لڑکی صرف نصیب والوں کو ملتی ہے، اور تم؟ آئمہ نے نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ میں نصیب والا نہیں تھا آئمہ، مگر آج تم سے ایک سچ کہنا چاہتا ہوں۔ سارا کبھی میری بیوی نہیں تھی، وہ میری کمپنی کی باس کی بیٹی تھی۔ میں نے اسے صرف تعلقات بنا کر فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے نکال دیا تب تمہاری یاد آئی، مگر تمہیں کھو چکا تھا۔ آئمہ چونک گئی۔ وہ سمجھتی تھی ارسلان سے بے وفا تھا، مگر حقیقت اس سے بھی زیادہ گندی تھی۔ تم نے رشتے کو دھندا بنایا اور اب توبہ لے کر آئے ہو۔ ہاں، کیونکہ تم سے نفرت کرنا سیکھا، مگر محبت جینے کا سلیقہ تم سے ہی آیا۔ وہ کرسی سے اٹھی، آہستہ قدموں سے ارسلان کے قریب گئی۔ تم مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو؟ ہاں، سچے دل سے۔ تو پھر سنو، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر اپنے لیے، تاکہ تم جیسا ماضی میرے حال پر بوجھ نہ بنے۔ میں تمہیں کبھی واپس نہیں لوں گی ارسلان، نہ اپنے دل میں، نہ اپنی زندگی میں۔ لیکن ارسلان کی آواز کام گئی، لیکن کچھ نہیں، میرا وار آخری تھا تمہیں تمہاری نظروں میں گرانا، اور وہ میں کام کر چکی ہوں۔ ارسلان کرسی پر بیٹھ گیا، شخصیت شرمندہ، خاموش۔ ایما باہر نکلی، بارش میں بھیگتی رہی، مگر اب وہ پانی اس کے آنسوؤں سے کم تھا۔ کہتے ہیں وقت زخموں کو بھر دیتا ہے، مگر کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، بس ان کے اوپر خاموشی کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آج بہت دنوں بعد آئمہ کی صبح سکون والی تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں، ماں کی مسکراہٹ سامنے، اور دل میں پہلی بار کچھ نیا سوچنے کا حوصلہ۔ آئمہ کی NGO آسرا اب ایک پہچان بن چکی تھی۔ بے شمار خواتین وہاں سے ہنر سیکھ کر خود کفیل بن رہی تھیں۔ میڈیا میں اس کا انٹرویو آیا اور کئی بڑے ادارے تعاون کی پیشکش کرنے لگے۔ ایک دن NGO کے دروازے پر ایک اجنبی آیا، ڈاکٹر فراز عدنان۔ 35 سالہ فراز ایک نرم گفتار، ہمدرد دل کا مالک اور سماجی خدمت سے جڑا ہوا انسان تھا۔ میری ماں بھی اکیلی ماں تھی۔ آئمہ جی، آپ کی محنت نے مجھے چھو لیا۔ میں آسرا کے لیے مفت میڈیکل کیمپ لگانا چاہتا ہوں۔ آئمہ کو پہلی بار کسی مرد کی نظر میں عزت نظر آئی، خواہش نہیں۔
کئی ہفتوں تک فراز آسرا آتا رہا، ہر بار ایک نئی سہولت، نیا جذبہ اور نئی نرمی ساتھ لاتا۔ آئمہ کو اس کی موجودگی اچھی لگنے لگی، مگر دل ہچکچا رہا تھا۔ کیا پھر کسی پر یقین کرنا ممکن ہے؟ کیا دل کو پھر سے دھڑکنے دینا گناہ ہوگا؟ ایک دن ماں نے ہاتھ پکڑا، بیٹا جب سگن بڑھ جائیں تو پرانی پٹیاں اتار دینی چاہیے۔ زندگی کسی کی سزا بن کر نہیں جینی چاہیے، اپنی خوشی بن کر جینی ہے۔ فراز نے ایک دن بڑی سادگی سے کہا، آئمہ میں تمہارے ماضی کا نہیں تمہارے حال کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، اور اگر تم اجازت دو تو مستقبل کا بھی۔ آئمہ خاموش رہی، پھر اس نے فراز کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار دل نے سکون سے کہا، ہاں شاید محبت ہر بار سزا نہیں ہوتی۔ آئمہ نے زندگی کو دوسری بار موقع دیا، لیکن اس پر اپنی شرائط پر، اپنی عزت کے ساتھ، اپنے فیصلے سے۔ آئمہ کے لیے زندگی ایک بار پھر نرمی سے دروازہ کھول رہی تھی، مگر اس بار وہ کمزور نہیں تھی، وہ خود اپنے لیے فیصلہ کر رہی تھی۔ کہ دفتر میں ایک دن پھولوں کا گلدستہ اور ایک لفافہ آیا، این جی او میں خط لکھا تھا، آئمہ اگر آپ میرے ساتھ ایک زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھتی ہیں تو آئندہ جمعے کو میری ماں آپ کے دروازے پر رشتہ لے کر آئیں گی۔ کوئی دباؤ نہیں، صرف دلی خواہش ہے۔ خط میں کوئی تصویر نہ تھی، کوئی وعدہ نہ تھا، صرف احترام تھا۔ ماں نے آئمہ کا ہاتھ تھاما، بیٹا مرد بدل سکتے ہیں، لیکن عورت اگر خود کو سنبھال لے تو پھر وہ کسی کے سہارے کے محتاج نہیں رہتی۔ اگر فراز تمہیں عزت دیتا ہے تو دیر نہ کرو۔ سیدھی سادہ سی محفل تھی، نہ شور نہ نمائش، بس قرآن کی تلاوت، چند دعائیں اور 3 الفاظ، قبول ہے۔ ایمن نے آنکھیں بند کی، ایک لمحہ جس نے اس کی ٹوٹی ہوئی دنیا کو ایک نیا آسمان دے دیا۔ نکاح کے بعد فراز اسے لے کر ایک چھوٹے سے کاٹیج میں لے گیا، شہر سے باہر، سکون سے بھرا۔ وہاں پہلی بار آئمہ نے خود کو مکمل محسوس کیا۔ فراز نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں محبت نہیں دوں گا، میں تمہیں عزت، امن اور دوستی دوں گا۔ محبت تو خود بخود ہو جائے گی۔ آئمہ نے مسکرا کر کہا، بس یہی تو ہمیشہ چاہیے تھا۔ ایک دن آئمہ بازار سے 2 دوپٹوں کا انتخاب کر رہی تھی جب ارسلان سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی اکٹھی تھی۔ آئمہ تم خوش ہو؟ ہاں بہت، کیونکہ میں نے تمہیں معاف کر کے خود کو آزاد کر دیا ہے۔ اور کیا تم مجھے کبھی یاد کرتی ہو؟ نہیں، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف سبق ہوتی ہیں، یادیں نہیں۔ ارسلان کی نظر جھک گئی۔ آئمہ اپنی گاڑی میں واپس بیٹھی، فراز ساتھ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں شکر ادا کیا۔ محبت ایک سزا تھی، مگر اب وہ میری طاقت تھی۔ محبت کی وہ لڑکی جسے کبھی رون کر چھوڑ دیا گیا تھا، آج وہ عورت بن چکی تھی، باوقار، پرسکون، مکمل۔ نکاح کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ فراز اور آئمہ کی زندگی میں سکون ایسے پھیل چکا تھا جیسے ٹھنڈی چائے کی خوشبو کسی تھکے ہوئے دل کو تازہ کر دے۔ آئمہ صبح آسرا جاتی، شام کو فراز کے ساتھ لمبی واک کرتی اور رات کو ماں کے ساتھ دعا مانگتی۔ ہر دن ایک نعمت لگتا تھا۔ ایک دن آئمہ کو تھکن اور چکر محسوس ہوا۔ فراز اسے کلینک لے گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی۔ آئمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ فراز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، تم اب صرف عورت نہیں، ماں بننے جا رہی ہو، تم اب مکمل ہو آئمہ۔ اس رات آئمہ کھڑکی سے باہر بارش کو دیکھتی رہی، وہی بارش جو کبھی اس کے آنسوؤں سے مل کر زندگی کو دھندلا کر گئی تھی، آج وہی بارش زندگی کو نرمی سے بھگو رہی تھی۔ ماں آ کر پاس بیٹھی، بیٹی اللہ نے تمہیں وہ عزت، وہ سکون دیا ہے جس کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ اپنی کہانی آپ ان عورتوں کے لیے جیو جن کی آوازیں آج بھی دب رہی ہیں۔ آئمہ کی این جی او اب صرف شہر میں نہیں، دوسرے شہروں میں بھی پھیل چکی تھی، اور میڈیا نے اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی، دی وومن ہو روز۔ ایک کانفرنس میں اسے خطاب کے لیے بلایا گیا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، میں اس عورت کی نمائندہ ہوں جو طلاق کے بعد بھی جیتی ہے، جو بے وفائی کے بعد بھی مسکراتی ہے، اور جو خود کو سزا سمجھنے کے بجائے خود کو روشنی بنا لیتی ہے۔ فراز نے اس رات آئمہ کو بچوں کو ایک چھوٹا سا کمرہ دکھایا جیسے وہ چپکے چپکے سجا رہا تھا۔ دیوار پر لکھا تھا، تم مکمل ہو کیونکہ تم نے خود کو سنوارا ہے۔ ایمن نے دل میں شکر ادا کیا، وہ اب نہ صرف ماں تھی بلکہ ایک مثال تھی۔ رات کے آخری پہر اسپتال کی خاموشی کو ایک رونے کی آواز نے توڑ دیا، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ فراز کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں روشنی۔ اسے ننھی سی بیٹی کو گود میں لے کر کہا کہ تمہاری ماں جیسی بنے گی، مضبوط، خوبصورت اور باوقار۔ ایمن نے بیٹی کا ماتھا چوم کر نام رکھا، نورین، جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ اس ہفتے ایک خبر آئمہ تک پہنچی، ارسلان کا انتقال ہو گیا ہے، حادثاتی موت، تنہائی میں بغیر کسی کے۔ آئمہ نے صبح
آئمہ نے سنا اور چپ رہی۔ میں نے اسے کب کا دفن کر دیا تھا، یہ صرف ایک جسم تھا جو اب گیا۔ اس نے دل میں ایک دعا کی، یا رب، جو مجھے توڑ گیا ہے تو نے مجھے وہ بنا دیا جو میں خود کبھی نہ بن سکی۔ آئمہ نے آسرے کا ایک نیا بلاگ بنایا، نور بلاگ، جہاں بیوہ عورتیں اور طلاق یافتہ ماؤں کی عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ نورین اپنے پہلے قدم اس بلاگ میں رہتی ہے اور آئمہ اسے دیکھ کر مسکراتی ہے۔ میری بیٹی، یہ دنیا تجھے سزا دے گی، مگر تو خود کو کبھی گناہ مت سمجھنا، تو میری روشنی ہے۔ وقت گزر گیا، نورین بڑی ہوئی، آسرے کی نئی سربراہ بنی، فراز اور آئمہ ایک دوسرے کا سایہ بنے، زندگی گزارتے رہے، عزت، محبت اور مکمل پن کے ساتھ۔ ایک دن آئمہ نے اپنی ڈائری بند کی، آخری صفحے پر لکھا، محبت ایک سزا تھی، لیکن جس نے سزا کو قبول کیا وہی محبت کی اصل کو پا گیا۔